الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صلوات. سامعین محترم، حاضرین بازم، یکم رمضان المبارک 1445 ہجری، پروردگار علی اعلیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس وقت تک کے لیے باقی رکھا، توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک کو اس انداز سے گویا بطور وظیفہ اپنے لیے قائم کریں کہ جو منشاء محمد و آل محمد ہے۔ نہج البلاغہ اور قرآن یہ مسلسل یہاں کی تقاریر کا عنوان رہے گا، اور یہ باعتبار ماہ مبارک پہلی تقریر ہے، وگرنہ یہ دیکھا جائے تو میری چوتھی تقریر ہے اس بزم میں مسلسل۔ امید واثق یہ رہے گی اور یہی ہے کہ جہاں آپ اپنے فرائض منصبی کو ادا کریں وہاں پر آپ اس ساعت سے بھی غافل نہ رہیں۔ جو کچھ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورے طریقے سے ادا کیجیے، لیکن آپ ادارے کی روح بن جائیے اور اس طرح سے اپنے آپ کو شرکت پر آمادہ کیجیے کہ جیسے یہ بزم آپ ہی نے سجائی ہو۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ احساس ذمہ داری، بلکہ یوں اگر کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ خود مؤسس ادارہ کے لیے بھی یہ خاطر خواہ اطمینان کا باعث ہوگی یہ بات کہ سب مل جل کر یہ کام، یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان تقاریر کو یا ان مجالس کو برپا کرنے کا جو سلیقہ معین ہے وہ تو اپنے مقام پر ہے، لیکن اس میں رمضان کے حوالے سے خاص طور پر جو ہمارے ذمہ دار افراد ہیں وہ ایک ایک برنامے کو لے لیتے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ ایصال ثواب میں ہو جائیں۔ کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کے ایصال کے لیے کچھ ہو جائے۔ کبھی آپ اپنے گزشتگان اموات کو اس بزم میں یاد کرتے ہیں۔ تو گویا ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ اس میں رونق نہیں ہے، اس میں رونق ہی رونق ہے، اور رونق دوبالا ہو جاتی ہے ان تمام محافل میں، ان تمام مجالس میں کہ جب آپ قرآن سے رجوع کرتے ہیں، اپنا محور قرآن کو بناتے ہیں، آپ اپنی فکر کو قرآن کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رونق، بزم کی رونق ہو گئی، بزم میں رونق آ گئی، گویا نور ہے کہ ہو ویدا ہو گیا۔ میں نے اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایک آیت کو
گزشتہ 3 دن مسلسل پڑھا ہے، اب آپ 27 دن اور بھی اس کو تسلسل سے سنتے رہیں گے۔ سورہ مبارک قمر گویا رحمان 55واں سورہ ہے، اور اس سے ایک سورہ قبل 54واں سورہ 54th چیپٹر ہے یہ، جس کو کہ آپ جانتے ہیں قمر کے نام سے۔ اس سورے میں تکرار آیت ہے، مسلسل آیت ہے، زیر زبر پیش کی تبدیلی نہیں ہے، جیسے پہلی مرتبہ یعنی 17ویں آیت، ویسے ہی 22ویں آیت، ویسے ہی 32ویں آیت، ویسے ہی 40ویں آیت۔ 4 مرتبہ اگر کوئی آیت اپنے تکرار کے ساتھ آ جائے تو خوابیدہ ذہن بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ جس کو دہرایا جا رہا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والوں سے گفتگو ہے تو وہ کیسے بھول جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو، کیسے بھول جائیں گے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکرار ہے، مسلسل تکرار ہے۔ اب عام ذہن یا عام فہم یہ کہا جائے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ بڑا مہم ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے، تکرار وہاں کی جاتی ہے کہ ایسا نہیں کہ قوت اظہار کم ہو تو تکرار ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تکرار وہاں ہوتی ہے، مکرر وہاں مضمون کو باندھا جاتا ہے جب کسی کو چونکایا جائے، جب کسی کو غفلت سے بیدار کیا جائے۔ آپ کے اپنے گھروں میں بچوں کو بارہا نماز کے لیے کہا جاتا ہے، بارہا قرآن کی تلاوت کے لیے کہا جاتا ہے، بارہا آپ کو مجالس میں شرکت کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے بڑا مہم مسئلہ ہے۔ ہم بچوں کو جب تک یہ نہ کہیں کہ دیکھو قرآن کی تلاوت سے بے خبر نہ رہنا، بچوں کو ہم جب تک یہ نہ کہیں دیکھو نماز سے غافل نہ رہنا، بچوں کو ہم جب تک یہ نہ کہیں کہ دیکھو فجر کے لیے اٹھنا لازمی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس مسئلے کو مہم جانا۔ مہم کیوں جانا؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت آپ کی زندگی سے ہے، جز وقتی نہیں کل وقتی ہے۔ وہ معاملات جو جز وقتی ہوتے ہیں ان کے لیے تکرار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تکرار کی ضرورت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں معاملہ کل وقتی ہوتا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، کل وقتی سے زیادہ آپ کی زندگی کا اصل اصول ہوتا ہے۔ بعین ہی قرآن مجید نے بھی اگر اس آیت کو بارہا یعنی تکرار کے ساتھ ایک ہی سورے میں، قرآن کی کسی اور سورے میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نہیں ہے، کہیں بھی ہو سکتی تھی یہ آیت، لیکن ایک ہی سورے میں رکھ کر، ایک ہی سورے میں اس کو جگہ دے کر یہ بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم غور تو کرو کہ منشاء الہی کیا ہے، وحی ربانی کا تقاضا کیا ہے، ہماری مراد کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزوں کو جب تک کہ نہ بتایا جائے اس وقت تک انسان آمادہ نہیں ہوتا۔ اور ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، تذکرے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ یہ تینوں ترجمے انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، موعظے کا لفظ نہیں ہے، نصیحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو ذکر کہا۔ ظاہر ہے یسرنا قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے،
تذکرے کے لیے، ذکر کے لیے، اور اس کے بعد ذرا سا توقف جیسے کہ ہوتا ہے۔ زباندان افراد موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب آپ کوئی اسٹریسنگ نوٹ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ گفتگو کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے تم میں سے جو نصیحت حاصل کر سکے۔ قرآن آسان، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی تم میں سے ہے جو نصیحت کو پائے، نصیحت کو حاصل کر سکے۔ اب آپ نے اس آیت کو اس سلیس ترجمے کے ساتھ سن لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یسر کی گفتگو قرآن میں نہیں ہے، بے شک ہے، بلا شبہ ہے۔ ہم نے انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اس آیت سے پہلے کی آیت کو بھی ذرا سا سمجھ لیجئے، دوہرا لیجئے، ذہن میں اس کو بسا لیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ آیت ہے، تھرڈ لاسٹ ورس ہے یہ سورہ مریم کی، اور اس کے بعد کہا انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ ترجمے کو سنیے، محظوظ آپ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح بلا شبہ اختیار کرتے ہیں، لانا لے جانا نہیں، اختیار جو کرتے ہیں، عقل کو رکھ کر اختیار کرتے ہیں، فہم کو رکھ کر اختیار کرتے ہیں، سراسر شعور کو رکھ کر اختیار کرتے ہیں، جبر کے نتیجے میں اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ عقل کے نتیجے میں اختیار کرتے ہیں۔ جہاں عقل پختہ ہوتی ہے وہاں مختار ہو جاتی ہے، جہاں عقل ناپختہ ہوتی ہے وہاں عقل مجبور رہتی ہے۔ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں، بہت جلد ان کے لیے سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے لیے بہت جلد رحمان مودت کھو کے دروازے کو وا کر دے گا، مودت کا دروازہ کھول دے گا، محبت کا باب کھل جائے گا۔ ترجمہ دونوں طرح سے ہوا، مگر لکھنے والوں نے جب محبت کا لفظ لکھا تو ایک طالب علم کے طور پر میں نے اختلاف کیا، فقط اس لیے نہیں کہ اس میں علمیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جہاں لفظ ودا رکھا ہے، حبہ تو نہیں رکھا ہے، ودا ظاہر ہے خاص الخاص لفظ ہے۔ اگر آپ مودت کو قرآن میں ٹٹولنے کے لیے جائیں گے تو روٹ ورڈ یہی ملے گا آپ کو جو کہ رکھ دیا گیا، روٹ ورڈ کو رکھ کے بتایا کہ دیکھو بہت جلد سیجعل لہم، کن کے لیے؟ جو ایمان اور عمل صالح، غور سے سنیے، جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہم مودت کے چیپٹر کو کھول دیں گے، ہم ان کے لیے مودت کے دروازے کو کھول دیں گے۔ آپ سے کتنا قریب یہ لفظ ہے، مگر اس قربت کے ساتھ ساتھ ایک احساس بھی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنا ہے اگر مودت کے دروازے تک پہنچنا ہے۔ فقط یہ کہنا کہ ہمیں مودت ہے اور اس کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں محبت کے، تو یہ غلط ہوگا۔ مودت کو مودت رکھ کے پوری طرح سے ایسے جیسے کسی آپ
عرق کو کشیدتے ہیں ویسے ہی کر لیجئے، مگر شرط کو پیش نظر رکھیے، ایمان اور عمل صالح۔ جب یہ ہو جائے گا تو انما یسرناہ بلسانک، یہ انما کلمہ حصر ہے، انما یرید اللہ میں بھی یہی انما ہے، انما کی قوت جو وہاں ہے وہی یہاں پر ہے، انما یسرناہ باللسانک، ہم پھر تمہاری زبان پر اس ذکر کو آسان کر دیں گے، انما یسرناہ باللسانک لتبشر بہ المتقین، اب تاکہ تم بشارت دو، خوشخبری دو صاحبان تقوی کو، مودت کھل جائے گی، باب محبت مودت واہ ہو جائے گا، ظاہر ہے بہت جلد ہوگا ایمان و عمل صالح اختیار کرنے والے کو، اور اس کے بعد تمہاری زبان پر، تمہاری زبان سے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، ہم اس کو آسان کر دیں گے، عسر نہیں رکھیں گے، یسر کو باقی رکھیں گے، لیکن تمہاری زبان پہ اس تذکرے کو اگر ہم آسان کر رہے ہیں تو خوشخبری یہ سب کے لیے نہیں ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، وہ جو صاحبان تقوی ہیں نا، وہ جو خوف خدا رکھتے ہیں نا، وہ جو پرہیزگار کہتے ہیں نا، وہ جو پارسائی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اگر وہ حقیقت میں ہیں تو پھر یہ بشارت ہے ان کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے، اور پھر اگر بشارت ہے تو بشارت کے ساتھ ساتھ نظارت ہے، جیسے رسول چل رہا ہے ویسے قیامت بھی چل رہی ہے، بشارت کے ساتھ نظارت ہے، اور پھر تنذر بہ قوما لدا، اور ہم اس قوم کے لیے انذار کا اعلان کر رہے ہیں جو تیری ہی زبان سے ادا ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا، تو ہی اس کا تذکرہ کرے گا، کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو جھگڑنے والی قوم ہے، جو جھگڑالو قوم ہے، جو تنازع پیدا کرتی ہے، جو امر کو نزاعی بناتی ہے، جو موضوع کو اختلافی بناتی ہے، کیا مودت ہے ان کے لیے کہ نہیں ہے، کیا محبت ہے ان کے لیے کہ نہیں ہے، تو ان کو ڈرانا ہے، تو جیسے بشارت دیتا ہے صاحبان تقوی کو ویسے ہی نظارت بھی تجھی سے ہوگی، تو ہی ڈرائے گا اس جھگڑالو قوم کو جو جھگڑ رہی ہے اس باب میں، انما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، سورہ مبارک دخان میں ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر دیا گیا، ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ اب دنیا یہ ہے جہاں یہ لفظ آیا یسرنا کا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہاں ایک ضمیر ہو کی بھی آ گئی، تو اس سے مراد قرآن ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہیں ہے؟ اب اگر کوئی روح قرآن بن رہا ہے تو وہ قرآن ہی تو کہلائے گا، وہ بدون قرآن تو نہیں ہوگا، کوئی قرآن کا چہرہ بنے گا تو وہ قرآن ہی تو کہلائے گا، کوئی قرآن کا مظہر بنائے گا وہ قرآن ہی تو کہلائے گا، کوئی قرآن ناطق بنے گا وہ وہی تو قرآن کہلائے گا، کوئی اور تو نہیں کہلائے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ پھر ہم ان کو نصیحت کے قابل بنائیں، نہیں یہ نصیحت پائیں، تاکہ یہ نصیحت، شاید نہیں تاکہ یہ نصیحت پائیں۔ ترجمے میں غلطی بہت ہوئی ہے، لعلہ کا ترجمہ ہمیشہ شاید و باید کے ساتھ کیا ہے، شاید کہ یہ تذکر نہیں، تاکہ
تیری زبان پہ ذکر کو آسان کر دیا، اس کے بعد شاید کا لفظ استعمال ہوگا۔ سوچنے والے نہیں سوچتے ہیں کہ جہاں رسول کی زبان پہ ذکر کو آسان کر رہے ہیں، اس کے بعد تو حتمی بات ہے کہ نصیحت کو قائم ہونا ہے، نصیحت لینے والوں کو نصیحت لینا ہی پڑے گا۔ یہ اصرار میرا نہیں ہے، یہ اس کا منصب ہے جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ میں نصیحت میں نہیں کر رہا ہوں، اس کی زبان پہ ہم نے آسان کیا۔ اب دنیا نے کہا یہ بشارت متقین کے لیے ہے۔ کیسے یہ بشارت؟ کہاں سے یہ بشارت؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے لیے مودت کا باب کھل جاتا ہے جو اختیار کرتے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پلٹ کے چلیے سورہ شورا میں 42واں سورہ، بے اختیار کہا یہ ان کے لیے ہے بشارت جو اس کے عبادت گزار ہیں، جو اس کے بندے ہیں۔ کون سے بندے؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وقف کے بعد بے اختیار کا اب ان سے کہو اے حبیب، تم کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نہیں مانگتا میں تم سے اجر رسالت مگر قربا کی مودت، وہ مودت کہ جس کو ہم نے بنایا ہے، مریم میں جس کا تذکرہ کر دیا ہے، ایمان والوں سے منسوب کر دیا ہے، اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم مودت کو قائم کر دیں گے بہت جلد۔ شورا تک آتے مودت نے رخ اختیار کیا، قربا میں آ کے مجسم ہو گئی۔ یہ وہ مودت ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پھر رک کے سوچئے، وقف مطلق کا نشان، آگے بڑھئے۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ دیکھو جو یہ بلائی کو کماتا ہے، اس حسنہ کو کماتا ہے، اس میں ہم حسن کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ثعلبی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کر دی، صاحب کشاف جار اللہ زمخشری نے مصدی سے روایت کو نقل کر دیا۔ دونوں حاشیے پہ لکھے ہیں فرمان علی صاحب کے قرآن کے ترجمے میں کہ جہاں بے اختیار کہا کہ اس سے مراد یہاں نیکی کمانے سے مراد آل محمد کی دوستی کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ثعلبی نے اور صاحب کشاف زمخشری نے، دونوں نے۔ اب پلٹ کے جب کسی نے حق بات کر دی تو آپ یہ نہیں دیکھتے اپنا ہے کہ پرایا ہے، یگانہ ہے کہ بیگانہ ہے۔ اس نے حق کا اعلان کر دیا، کتمان حق نہیں کیا، کافی ہو گیا۔ تو اب جب یہ ہو گیا تو اب دیکھیے، یاد رکھیے، یہ وہ مودت ہے جو قربا میں محصور ہو گئی۔ کیا عجیب لفظ استعمال کر رہا ہوں، حصار ہے، محصور ہے، حصر ہے۔ جیسے کلمہ حصر ہے انما، ویسے ہی مودت ہے حصار کی صورت میں اقربا کے لیے، فی القربا، فی القربا۔ اور پھر کماؤ اس کمائی کو، تم کماتے ہو، اللہ اس میں ایک خوبی کا اضافہ کرتا ہے۔ حسنہ میں حسن کا اضافہ، نیکی میں خوبی کا اضافہ۔ سوچتے جائیے، ترجمے کو ذہن میں رکھتے جائیے، نیکی ختم نہیں ہوتی، اس میں خوبی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کنٹریبیوٹر وہ ہوتا ہے۔ اور آیت یہاں ختم ہوئی، ان اللہ غفور شکور۔ بے شک اللہ غفور بھی ہے، معلوم ہے سب کو۔ یہ شکور کا مطلب کیا ہے؟ شکور کا مطلب قدردان ہے تمہارا، اس لیے کہ تم نے اس کی نعمت کی قدر کی، اب وہ تمہارا قدردان بن گیا۔ محمد و آل محمد وہ نعمت ہیں
جائیں خداوند علی اعلیٰ کی، اختیار کیا، مودت کو داخل کیا، وہ تمہارا مداح بن گیا، وہ تمہارا قدردان بن گیا۔ لفظ شکر گزار نہیں ہے، قدردان بن گیا، شکور ہے، وہ تمہاری قدردانی کرتا ہے۔ امیر المومنین ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت تمہیں ملی ہے، میرے پاس وقت میں نظر میں رکھ رہا ہوں، قطعاً یہ بات سن لیجئے، ذرا سا توقف تقریر میں 1 دقیقے کا دے کے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا افطار کا وقت ہوگا، یعنی مغرب کا وقت ہوگا، میں شاید اس سے 1 دقیقہ 2 دقیقے پہلے ہی اس تقریر کو ختم کر دوں گا۔ یہ نہ میرے بڑوں کا طریقہ رہا، نہ یہ میرا طریقہ رہا۔ ہم کسی صورت میں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کہیں کوئی میرا غیر بھی یہ تقریر سن رہا ہو، بہت دور بیٹھ کے سن رہا ہو، وہ بھی کہیں یہ نہ کہے کہ نہیں یہ تو اوور لیپ سے بھی زیادہ کی بات ہو گئی۔ ہم اوور لیپ نہیں کرتے، ہماری مجال نہیں ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے اور بحسن و خوبی ختم کریں گے، اس لیے کہ مجلس مبنی بمودت محمد و آل محمد ہے۔ یہ مودتوں کا ایک یہ سمجھیے کہ مظاہرہ ہے جس کو ہم یہاں اختیار کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا دیکھو غافل نہ ہونا، غافل نہ ہونا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، یہ کہاں چلے جا رہے ہو، یہ کدھر کا رخ اختیار کر رہے ہو، ارے کیسے تم بھول جاتے ہو، اعلام قائمہ، علم قائم کر دیے گئے ہیں، نشانیاں قائم ہو چکی ہیں، آیات واضحہ، آیتیں واضح اور روشن ہیں، منار منصوبہ، روشنی اور ہدایت کے منار نصب کر دیے گئے ہیں۔ نصب کا لفظ استعمال کیا ہے، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تجھے موقع ملے نصب کر دے، اس کو کر دیا گیا ہے، منصوب کر دیا گیا ہے منار کی صورت میں، جیسے کوئی ٹاور ہوتا ہے اس کو قیامت تک کے لیے منصوب کر دیا ہے رسول نے، نصب کر دیا ہے رسول نے۔ تو پھر بے اختیار کہا کیا ہو گیا، کدھر موڑے جا رہے ہو، کس طرف نکلے چلے جا رہے ہو، کدھر تم کو دھکیلا جا رہا ہے، کس طرف تم کو لے جایا جا رہا ہے، یہ سب تو تم میں موجود ہے۔ اور فقط یہی نہیں ہے، یاد رکھو، یاد رکھو، تمہارے درمیان وَبَيْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ، تمہارے درمیان تمہارے نبی کی عطرت، ان کا گھرانہ، ان کا عائلہ، ان کا اسرہ، ان کا شجرہ موجود ہے، اس کے باوجود تم بہک رہے ہو۔ بینکم، تمہارا خطبہ قیامت تک پڑھا جائے گا، ترجمہ ایسے ہی کیا جائے گا جیسے حاضر و موجود کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تھی نہیں عطرت، ہے تمہارے درمیان عطرت، تو اگر عطرت موجود ہے تو تمہیں کوئی بہکائے تم بہک جاؤ، تمہیں کوئی لے جائے تم چلے جاؤ، تمہیں کوئی سی صورت میں بھٹکا دیا جائے تم بھٹک جاؤ، تمہیں کسی رخ پہ موڑ دیا جائے تم مڑ جاؤ۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تمہاری فضیلت تو سمجھو، تمہارے درمیان بینکم عطرت نبیکم۔ ہاں اب یاد رکھو، تمہارے درمیان اگر نبی کی عطرت ہے، فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، یہ دیکھیے نہج البلاغہ اور قرآن ایک مرتبہ کہا دیکھو یہ اللہ کے نبی کی عطرت تمہارے درمیان میں ہے تو ان کو اس منزل پہ اتارو جس منزل پہ تم قرآن کو اتارتے ہو۔ فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، احسن ذکر قرآن ہے اس منزل پہ اتارو، احسن حدیث قرآن ہے اس منزل پہ اتارو، احسن قصص قرآن ہے اس منزل پہ لے کر اہل بیت کو، عطرت نبی کو آؤ، اس منزل پر اتارو۔ اور آخری جملہ وَرُدُّوهُمْ وُرُودْ كَالْهِيمِ الْعِطَاشِ، بے اختیار کا حسنو، جب بہترین منزل پہ وہ جو قرآن کی منزل ہے وہاں پہ ان کو اتارو گے تو پھر اب ان کے پاس جانے کا طریقہ سنو، ان کے پاس ایسے جاؤ جیسے
پیاسے اونٹ کسی چشمے کے کنارے جا کے اترتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو ان کی خدمت میں اتار دو۔ پیاسے اونٹوں کا قافلہ جس طرح کسی چشمے کو، پانی کے چشمے کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک کر پانی کے حوالے کر دیتا ہے، یہ وہ منزل ہے اہل بیت کی، اور یہ کبھی نہیں آتی بدون مودت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا، یکم رمضان ہے، پروردگار جو ہم میں بیمار ہیں شفا کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں رزق فراواں نصیب کر، پروردگار توفیق ہمیں عطا کر کہ ہم اس قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کی صحیح معرفت اختیار کر سکیں، بآواز بلند صلوات۔